السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ زیادہ سے زیادہ واٹس اپ جو گروپس ہیں ان میں آپ شیئر جو کرتے ہیں وہ اس سے یوتھیازم کو ٹکور کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، تو مطلب وہ ذرا کر دیا کریں۔ اور جو اینڈ میں آپ لوگ ایک اپنا تبصرہ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ وہ سارے کمنٹس پڑھ کر اگلے بھی لوگ میں کچھ نہ کچھ لکھنے کو، کچھ نہ کچھ پڑھنے کو، کچھ نہ کچھ آپ کو بتانے کو ہمیں مل جاتا ہے، تو ضرور کیا کریں۔ بڑی دلچسپ خبریں ہیں، افسوسناک بھی ہیں، تفتیشناک بھی ہیں۔ تفتیشناک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تھمنل میں دیکھ کر خلیل الرحمان قمر جیسا انسان باز نہیں آیا۔ بہرحال پہلے سیاسی خبروں سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کے مرکزی کیس حتمی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ 9 مئی کیس میں ایک نیا سرپرائز ملا ہے، سرپرائز جو عمران خان کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ عمران خان بار بار کہتے تھے کہ بیوی میری ریڈ لائن ہے، بیوی کی کرپشن میری ریڈ لائن۔ بیوی بشرا بی بی کو بھی راول پنڈی کے 11 مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں بشرا بی بی کا نامزد ہونا پہلی بار ہوا ہے۔ تو سرپرائز یہ ہے، اس سے پہلے جو توشہ خانہ کیس اور کرپشن کیس اور وہ جو یونیورسٹی والا کیس، وہ کیس تو ہم نام سنتے تھے، لیکن یہ 9 مئی میں پہلی دفعہ کیس سنا ہے۔ اس سے پہلے 9 مئی میں بشرا بی بی کا ذکر نہیں سنا، یعنی اب اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 9 مئی کے جو بھی مرکزی کردار ہیں، جو پیچھے بیٹھ کر لکھنے والے ہیں، جو تحریر کرنے والے ہیں، جو ہر ڈرامے کا کمر صاحب ہیں، وہ نہیں بچیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی، کیونکہ کہا جاتا تھا شروع میں کہ یہ جو اگریسو پن والا رویہ ہے، اس میں کسی جگہ پہ بشرا بی بی کا بھی ہاتھ ہے، وہ بھی اس قسم کی وہ مطلب ظاہر ہے لوگوں کو بتاتی اور سمجھاتی تھی۔ جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی میں سب نے یہی چیز دہرائی تھی کہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ جو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، اس میں سے اکثر کہتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے عمران خان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے۔ اب وہ کوئی صرف ایک چیز کے بارے میں نہیں کہتے تھے، وہ ہر چیز کے بارے میں کہتے تھے۔ تو پھر ڈیفینیٹ یہاں پر یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے، اس میں بھی وہ اب نامزد کر دی گئی ہیں۔ ان کے مشورے پر فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا۔ صداقت باسی تو باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کر چکے ہیں اور انٹرویو بھی دے چکے ہیں۔ اس وقت بتایا گیا کہ بشرا بی بی بھی 9 مئی کے مذاکرات میں پھنس گئی ہیں، وقت آ گیا ہے اور باقاعدہ طور پر نامزد ہو گئی ہیں۔ تو وہ جو انٹرویوز ٹی ویز میں یا لوگ کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے بشرا بی بی کے بارے میں، اب بشرا بی بی کو اس میں بھی لگ یہ رہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کیونکہ صفائیاں وغیرہ ہو رہی تھیں ان کے گھر کی، بنی گالہ کی بھی اور زمان پارک بھی، کہ شاید وہ باہر آ جائیں گے۔ اور پھر میرے یوتھی بھائی جو ہیں وہ مٹھیائی کھانے میں تھوڑی سی جلدی بھی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ الٹیاں کرنی پڑتی۔ تو وہ ڈیل کے چکر میں مٹھیائی بھی کھا چکے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان صاحب آ گئے ہیں۔ وہ نہ پتہ کہ جائے جو میرے جیسے یوٹیوبر ہیں ان سے تھوڑی سی آپ کو احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ خبریں سننے کے بعد نا تھوڑا سا آپ کو تصدیق بھی کر لینی چاہیے۔ اب جو یوتھیوں کے یوٹیوبر ہیں نا، ان کے تھمبنیل کے مطابق جو جیل ہے نا اس کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر 15-20 گاڑیاں کھڑی ہیں جو خان صاحب کو لے کر سیدھی، مطلب وہ اس قسم کے تھمبنیل ہوتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے کہ عالم اسلام لیڈر، تو اس میں آ کر جو ہے نا میرے جیسے میرے دوست، میرے پیارے، مجھ سے جو بڑا پیار کرتے ہیں یوتھیے، وہ مٹھیائی کھا لیتے ہیں، لیکن وہ تھمبنیل اور یوٹیوبرس سے ہٹ کر جو اوریجنل خبریں ہوتی ہیں اس پہ بھی خیال کر لیا کریں۔ تو یہ وجہ بنی ہے۔ برحال اللہ تعالیٰ کی ذات جی اس ملک پر کرم رکھے، اس ملک کے، اور جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملے، اور اگر جس نے جرم نہیں کیا، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی بھی ہو، اگر جرم نہیں کیا تو، اگر جرم نہیں کیا، بار بار کہہ رہا ہوں، اگر جرم نہیں کیا تو پاکستان کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی بھی آسانیاں فرمایا اس کے لیے، اگر جرم نہیں کیا۔ ادھر معاملہ رکا نہیں، عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے جی ایچ کے لوگوں کو بھیجا تھا اور جی ایچ کے باہر کال کرنے کی، پروٹیسٹ کرنے کی، احتجاج کرنے کی جو کال ہے وہ میں نے دی تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک شخص بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا، یہ تصدیق کر رہا ہے۔ اس نے پہلے کہا، لوگوں نے لائٹ لیا، ابھی دوبارہ وہ کہہ رہا ہے ہاں جو میں نے فلاں دن یہ بات کی تھی اس پر میں قائم ہوں کہ میں نے ہی اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جی ایچ کے باہر جاؤں۔ یہ کل عمران خان نے دوبارہ کہا ہے۔ یہ دہرانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اداروں کو 9 مئی دوبارہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ بھی آپ کو
ان کو پھر بتا رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، میں دوبارہ پھر 9 مئی کرنے لی تیار بیٹھا ہوں. بہرحال اس اعتراف کے بعد اس شعبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ حلقے تو کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے پھر مقدمہ ملٹری کورٹ میں ہی چلے. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ عدالتیں بھی ہیں جو قدم قدم پر سہولت کاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. واضح ثبوت ہونے کے باوجود ریلیف پہ ریلیف دی پائی جاتی ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کا بار بار اعتراف جرم جو ریاست کو للکار رہا ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اچھا، یہاں پہ جو آپ جرم کر اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو حملے ہوئے تھے وہ حملے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو میں نے بھیجا تھا کہ جاؤ جی اوچ کے باہر، اس کے علاوہ جو ملٹری کی تنصیبات ہیں ان کے باہر جا کے تم حملے نہیں بلکہ پروٹیسٹ کرو بقول خان صاحب کے. لیکن جب ہجوم کسی جگہ پہ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے. کیا آپ ایک وقت کے وزیر اعظم ہیں، بڑی پارٹی کے آپ سربراہ ہیں، کہ آپ کو نہیں پتا جب ہجوم، اور اسپیشلی آپ کا جو ہجوم ہے جب وہ جائے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ ان کو وہاں پر بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں 15-20 لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہدایات ہوں گی کہ تسی کم چک دینا ہے. جویں لوگ اتنے پہنچنا تسی اندروں کم پا دینا، تہنوں ویخ کے باقی بھی شروع ہو جان گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مطلب اس میں 25-50 اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، وہ جو پشاور والے علاقے سے آئے ہوتے ہیں، کام انہوں نے ڈالنا ہے. فلموں میں دیکھا نہیں آپ نے کسی نیتا یا کسی ایسی چیز کے، وہ باقی ایک ہجوم ہوتا ہے اس میں 25-30 لوگ اپنے ہوتے ہیں، وہ گولی شولی چلا کے تو اس کے بعد پھر وہ ہجوم جو کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر اس قسم کا کوئی سین اگر کریٹ کیا گیا ہے اور ادارے اگر سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی کارستانی ہے، تو پھر خان صاحب یہاں پر لمبے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بار بار اعتراف بھی کر رہے ہیں. بار بار معافی نامہ بھیجا جا رہا ہے جسے مسترد کر دیا جاتا ہے. ایک بار پھر معافی نامہ بھیجا گیا ہے. انصار عباسی بتاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان چاہتے ہیں پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عدم اعتماد اور کشیدگی ختم. اسی دوران پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ پارٹی رہنما بشمول برسٹر گوہر پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی ہر ممکن امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. پارٹی کے دانشمند حلقے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ داران رویے سے پریشان ہیں. اپنی پس منظرہ کی بات چیت میں وہ اتفاق کرتے ہیں کہ پارٹی کے سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں اور کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود کر رہے ہیں یا خود بخود ہو رہا ہے. ان کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ ان کی پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے یا جو ان کا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہی پارٹی ہے اصل میں. یہ جو باقی یہ تو مورے ہیں، یہ جو بریسٹر گوہر ہیں اور یہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ سارے کے سارے مہر ہیں. اصل پارٹی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے. اب وہ ان کے نام کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی باہر بیٹھا ہے، پارٹی وہ چلا رہے ہیں. آپ ذرا لائن سے ہٹ کے تو دکھائیں. آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں گے یا پھر انہی کی لائن پر چلنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو جو لائن ہے وہ خان صاحب خود دیتے ہیں اور وہ خان صاحب کی لائن پر چل رہے ہیں. ان کی لائن سے خان صاحب بھی نہیں ہٹ سکتے. اگر آج خان صاحب اس لائن سے ہٹ جائیں جو ڈیجیٹل میڈیا عمران خان صاحب کا لے کر چلتا ہے، تو عمران خان نہیں رہے گا. عمران خان ہٹ کے تو دکھائے، ذرا پیچھے تو ہٹے اپنے اس جس وہ آکڑ میں ہے. اگر اس آکڑ سے ہٹا، عمران خان بھی ختم ہے، کیونکہ پارٹی کے ڈیجیٹل میڈیا نے اڑا کے رکھ دینا. پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کی اس خواہش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات شروع کیے جائیں. پی ٹی آئی کے ایک اہم رکن کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا، یعنی فوج سے ملاقاتیں شروع کی جائیں. موجودہ اپوزیشن یعنی فوج کے خلاف بیانیے سے پیچھے ہٹنا ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھے کچھ لوگ غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیزی سوشل میڈیا پوسٹ پی ٹی آئی اور عمران خان کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. اندازہ کریں کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی ہی قربانی، مطلب سوشل میڈیا کے لوگ جو ہے جو اس وقت اس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، ان کی قربانی دینے کو تو وہ تیار ہے. حالانکہ وہ تمام کی تمام جو ہدایات ہیں وہ ان کو وہ دیتا رہا. لیکن میں ایک بات بتا دوں، وہ قربان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. اس اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ آج اگر ان کو آپ نے پھنسا بھی دیا تو وہ کل 6 مہینے بعد نکلیں گے تو وہ بارود بن کے نکلیں گے. وہ پھر اگر ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس میں پارٹی اور عمران خان صاحب ان کو قربانی کا بکرا بنانے والے ہیں، تو پھر وہ عمران خان صاحب پارٹی بھی ان سے محفوظ نہیں رہے گی. ظاہر ہے آپ نے ان کی ذہن سازی ایسی کر دی ہے، ان کے دماغ میں ایسا بھر دیا ہے، تو وہ کہاں باز آئیں گے، کدھر انہوں نے باز آنا ہے. بٹ اینی ہاؤ یہ ان کا ایک ایسا ہے تاثر ہے اور نظر آ رہا ہے جب سے رؤف حسن صاحب پکڑے ہوئے ہیں
تب سے یہی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور دھڑا دھڑ چل رہی ہیں. آخر میں جو تفتیشناک اور افسوسناک خبر ہے جنہوں نے، اچھا اس پہ میری رائے تھوڑی سی کچھ اور ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اس کو اسی تناظر میں لے کے چلتے ہیں جو اس وقت چل رہا ہے خلیل الرحمان قمر والے پہ. میں کوشش ہے کہ اس پہ کوئی مجھے یہ دوسرے عامر لیاقت صاحب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ سیاسی طور پر چیزیں کرتے تھے، لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ جس طرح خواتین کے بارے میں ایک ان کی خاص خواتین کی تضحیق کرتے ہیں، وہ آئی ڈونٹ لائک اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کے پھر اس کا وے جو مطلب آپ اسکول میں گئے ہیں، کسی جگہ پہ گئے ہیں تو بدماشوں کی طرح، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عمل لیاقت سے ڈیفرنٹ ہیں. لیکن یہاں پر بھی مجھے کچھ اس قسم کا اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک بنتا نظر آ رہا ہے. اچھے ڈرامے لکھے ہیں انہوں نے. ایک انسان بہکا ہوا ہے لیکن انٹیلیجنٹ ہے، لیکن بہکا ہوا ہے، اس کو اپنی سوچ، اس کی آکڑ، اور پھر تھوڑی بہت عمران خان کی کمپنی نے اس کو تباہ کر دیا ہے. خیر وہ جو ہنی ٹریپ کیا تھا، اب ہنی ٹریپ کیا تھا یا مطلب کہ ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ ہنی ٹریپ کیا تھا؟ وہ باقاعدہ طور پہ اس میں وہ شامل ہے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنی ٹریپ کیا گیا تھا؟ اچھا جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر جو ہے وہ ہنی ٹریپ نہیں ہوئے. یہ ذرا چیز نو کٹ دو. ہنی ٹریپ گل نہ ہوئی ہنی ٹریپ، بلکہ اس کا یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ایک نام ہے، وہ بڑے بڑے ڈرامے دے رہا ہے، ہٹ ڈرامے دے رہا ہے، بڑا لکھاری ہے، بڑے شعر لکھ رہا ہے، وڈیاں وڈیاں گلاں کر رہا ہے. تو جو خواتین ہیں جو ینگ ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ اس لیول پر آ نہیں سکتی، ہاسٹلوں میں رہتی ہیں یا کسی بھی جگہ پہ، سب سے بڑی بات ہے وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو مجبور ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے، کوئی نہ کوئی ان کو آسرا چاہیے کہ ان کی کوئی ورتھ بن جائے، وہ کسی طرح سے مین سٹریم میڈیا میں یا کسی طرح سے کسی جگہ پہ فٹ ہو جائے. ایسی خواتین جو ہیں وہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، ایسی خواتین کا میں تو کہوں گا احتسال پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں، کب سے ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہنی ٹریپ جو ہے نا، یہ بڑی زیادتی ہے. یہ ایک جنسی درندہ ٹائپ جیسے لوگ نہیں کہتے آپ، یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اپنے نام کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے، یہ ہنی ٹریپ نہیں ہے، بلکہ یہ جنسی درندہ ٹائپ ہیں جو ایسی مجبور خواتین کو جو اپنے آپ کو معاشرے میں کو مقام دینا چاہتی ہیں، شارٹ کٹ استعمال کرنا، کچھ بھی کہہ لیں آپ، مجبوری. میں سب سے پہلے ان خواتین کو مجبور کہتا ہوں کہ وہ مجبور ہے، اور وہ اپنی مجبوری کا فائدہ جو ہے وہ یہ جو خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ ہیں وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. خلیل الرحمان قمر جب قوم کے بچوں کو اخلاقیات سکھاتا ہے، اس کو بالکل شرم نہیں آتی ہوگی، قوم کی بیٹیوں سے متعلق گھٹیا باتیں اور شرمیں بھی کرتا ہے. یہی خلیل الرحمان قمر کو سپورٹ کرتا ہے، اسے خدا بنا کر پیش کرتا ہے، تب اس کو شمر نہیں آتا. دیکھیں عمران خان کو وہ جب خدا بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کے مخالفوں کو کتا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بول کبھی پسند، جس کو خدا کی ذات نے اشرف المحلوقات بنایا ہے، انسان بنایا. اچھا ہونا برا ہونا ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا، وہ تو آپ بھی برے ترین ثابت ہو گئے اب. تو اب آپ بڑی محفلوں میں بیٹھ کر آپ عمران خان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کس لیول پہ لے جاتے ہو، اور اس کے مخالفوں کو کہتے ہیں کہ وہ سارے کتے ہیں. تو خدا کی ذات کو بھی تو یہ بات پسند نہیں آئے گی نا. پھر جو آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. اب کتا کون ہے اور انسان کون ہے، یہ بھی خدا کی ذات کو فیصلہ کرنے دے، یا پھر سننے والوں کو فیصلہ کرنے دے، یا پھر پاکستان کے 26 کروڑ عوام جن میں ایک ہی موضوع اس وقت ہے وہ خلیل الرحمان قمر ہے، ان کو فیصلہ کرنے دے. خلیل الرحمان صاحب کی قمر کی بھی بیٹی ہے ایک. اچھا اب مجھے، کیونکہ میں ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، میرے کچھ دوست ہیں، تو ان کی جو بیٹی ہے ان کی کلاس فیلو تھی، تو میں بہت کچھ جانتا ہوں اور بہت دیر سے پہلے جانتا ہوں، آج سے نہیں، کچھ 10 11 12 سال پہلے سے جانتا ہوں. تو میں اس پہ اس لیے لب کشائی نہیں کروں گا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو خلیل الرحمان قمر صاحب، اگر آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے تو خدا را دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بیٹی سمجھنا چاہیے. عمر کے جس آپ حصے میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب سے یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پہلی دفعہ قوم کے سامنے آپ کا اصل چہرہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بلکہ ایک لائن میں لکھتا ہوں ٹویٹر پر بھی، جو بھی عمران خان کا حمایتی ہو اور وہ گندا اور غلیظ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. چاہے وہ عوریہ مقبول جان ہو، چاہے وہ شابر شاکر ہو، چاہے خلیل الرحمان قمر ہو. ابھی بار بار وہ بیچارہ شان اس کی تصویر لگا رہے ہیں ساتھ میں، اللہ اس کو محفوظ رکھے. نو ڈاؤٹ اس کی بڑی وہ بھی بہکا ہوا ہے عمران خان کی محبت میں. بہرحال چلو، اس کا رائٹ ہے، سب کا رائٹ ہے، میرا بھی رائٹ ہے، آپ کا بھی رائٹ ہے. آپ کسی سے محبت کریں لیکن اس لیول پہ نہ جائے کہ دوسروں کو گالیاں نکالنیاں شروع کر دیں. مطلب میں نے ابھی شروع میں ویلاگ میں بشرا بی بی کا ذکر کیا ہے، وہ خاتون ہیں، خاتون اول بھی رہ چکی ہیں. بہت سارے لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے،
لیکن شاید ماضی میں بھی میں نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ خواتین کی عزت ہمیں کرنی چاہیے۔ آج ہم بشریٰ بی بی کا اگر ذکر آیا ہے کہ ان کا نام ڈالا گیا ہے، تو میں اسی سادے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کل کو کسی جگہ پہ مریم نواز کا ذکر آئے گا تو میرے میں یہ وش کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ان کا ذکر اسی طرح کریں کہ جو کیس ہے اس پہ بات کریں، نہ کہ ہم لوگ الٹی سیدھی باتیں اور چیزیں کریں۔ یہی سیکھنا بھی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہمیں بھی سیکھنے کے پروسیس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کامیاب کرے۔ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بشریٰ بی بی کا 9 مئی کے واقعات میں ذکر آیا ہے، کیا یہ سیاسی کیس ہے یا پھر جو شروع میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی اصل ماسٹر مائنڈ ہے؟ کیا اصل ماسٹر مائنڈ ہے یا پھر عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے ان پر سیاسی کیس بنائے جا رہے ہیں؟ اس چیز کا جو ضرور جواب دیں، واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کرنا پریس کرنا مت بھولیں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، پھر بات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔